10ویں سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور بڑی خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقالت امہ، ایک دن ان کی ماں بول پڑی، یا رسول اللہ، خوائے دیمو کا، پیار سے تصغیر بولی، خوائے دیمو کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے خادم ہیں، ادعو اللہ لہو، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر، یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، پیارا سا خادم ہے، تو آپ ایسا کریں اس پہ دعا تو فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا فقال آپ نے عرض کی، اللہم بارک لہ فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ 4 دعائیں نکلی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، اللہم بارک فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ پہلی دعا یہ ہے اللہ اس کے مال میں برکت، اور دوسری یہ ہے اولاد میں برکت، وَأَطِلْ عُمَرَهُ، عمر لمبی فرما اور اس کی بخشش بھی فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا، فقال، حضرت انس کہتے ہیں، لَقَدْ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي مِئَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، میں نے اپنی صلب سے، اپنی پشت سے 100 بندے کو دفن کیا ہے، الا اثنین، 2 کم، 98 بندوں کو میں نے اپنی پشت سے جو ہے نا دفن کیا ہے، یعنی بیٹے پوتوں میں سے 98 بندوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ جب اولاد کو اتنا کر چکا، عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ یہ پہلی دعا کا اثر ہے کہ اتنی جو ہے نبی پاک نے فرمایا اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ وَإِنَّ ثَمَرَتِي لَتَحْمِلُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، اور دعا کا یہ اثر ہوا کہ میرا جو پھل تھے، باغ تھا میرا، وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ باقیوں کے پھل ایک سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرا جو باغ ہے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 دعائیں، اور تیسری دعا تھی عمر کی، وَلَقَدْ بَقِيتُ، اور تحقیق میں باقی رہا، حَتَّى سَئِمْتُ الْحَيَاةَ، حتیٰ کہ میں زندگی سے ملول ہو گیا، تھک گیا میں زندہ رہ کر۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى سَئِمْتُ الْحَيَاةَ، حتیٰ کہ میں زندگی سے اگتا گیا ہوں، میں کہتا ہوں اب موت ہی آ جائے بس۔ سبحان اللہ، اتنی عمر بڑھی میری، سبحان اللہ۔ 3 دعائیں، وَأَنَا أَرْجُو الرَّابِعَةَ أَيْ الْمَغْفِرَةَ، اور میں امید کرتا ہوں 4تھی دعا کی بھی اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی واغفر ذنبہ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی پوری ہوگی۔ 3 دعائیں میری پوری ہو چکی ہیں، اور 4تھی کا میں امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہ آخری صحابی ہیں جو بصرہ میں وفات پائی، جنہوں نے سن 93 کے اندر، 93 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے بصرہ کے اندر۔ 100 سال سے اوپر عمر ہوئی تھی ان کی۔ ہاں جی 100 سے اوپر سال ہوئے ان کی عمر ہے، 100 سے اوپر ہے۔ کہا گیا ہے عمر ہو 100 سنتن، 100 سال ہے، وزیادت اور زیادتی ہے، 100 سے بھی اوپر ہے۔ ہاں جی، وہ آخر من مات من الصحابۃ بالبصرہ، بصرہ کے اندر آخری صحابی ہے ان کا وصال ہوتا ہے۔ آپ سے بہت ساری لوگوں نے جو ہے نا وہ خلق کثیر نے روایت کی ہے۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو حمزہ تھی۔ چلو، ان کی سبزی کا نام جو تھا بقلائے حریفیہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، خادم رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کی ترکیب کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، یہ فعل ہے، حتیٰ یہ غیرت کے لیے آتا ہے، انتہائی غیرت کے لیے۔ کوئی ایمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ ایماندار ہوگا، اگلی بات جب اس میں ہوگی اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ احب الیہ، یہ خبر ہے، لا یؤمن احدکم، یا یہ احبا یہ خبر ہے اکونو کی، افعال نقص ہے نا پیچھے۔ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں یہ ہے کہ احبا جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے،
اور یہاں محبوب کے معنی میں ہے۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ اس کے اندر اگر یاد ہے تو علم الصیغہ کے اندر بعض اوقات اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یہاں اس میں مفعول کے معنی ہے یہاں تک کہ ہو جاؤں میں زیادہ محبوب۔ محبوب سمجھ آ رہی ہے؟ کون سا معنی ہو رہا ہے؟ محبوب اس میں مفعول کا، تو یہ خبر بن رہی ہے کان افعال ناقصہ کی۔ آگے الیہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تفضیل ہو یا صفت مشبہ ہو، اس میں فاعل اس میں مفعول، کہ جتنے عامل ہیں یہ عامل ضعیف ہیں۔ ضعیف عامل جو ہے وہ عمل تب کرتے ہیں جب ہر لفظ اپنے اپنے مقام پہ کھڑا ہوا، لیکن یہاں پہ جو ہے الیہ مقدم ہو چکا ہے، جار مجرور مقدم ہو چکے ہیں، احبو کے بعد من آیا ہوا ہے۔ یہ اس کا کیا ہے، اس میں تفضیل کے تین طریقے استعمال کیے ہیں، اضافت سے، الف لام سے، من سے۔ یہاں من سے ہے تو یہ قریب ہوتا، یعنی یوں ہوتا احب الیہ حتی اکون احب من والدہ و ولدہ والناس اجمعین الیہ، یوں ہوتا۔ لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا ابھی تازہ پڑھایا آپ نے، کیا مختصر معنی پڑھ رہے ہیں کہ ظروف کے اندر وہ توسع ہوتا ہے، دوسروں میں نہیں ہوتا۔ یہ ظروف جو ہیں یہ بہت ہی وسعت ہوتی ہے ان کے اندر، یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس بنا پر اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ اب کوئی اس پہ سوال نہیں ہے۔ چلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہو جاؤں میں زیادہ محبوب اس کی طرف، اس کے والد گرامی سے اور اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے، جب تک میں زیادہ محبوب نہیں بن جاتا اس وقت تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ خاص کیا گیا والد صاحب کو، احب الیہ من والدہ، والدہ کا نام نہیں لیا، والد صاحب کا نام لیا گیا ہے، لأنہ اشرف، اس لیے کہ والد گرامی جو ہے وہ اشرف ہے، عظمت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے اور خدمت کے لحاظ سے وہ والدہ کا مقام اوپر ہے، اور عظمت کے لحاظ سے والد گرامی کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ بھی آ گئی، ابا جی بھی آ گئے، تو زیادہ حقدار کس کا ہے کہ آپ کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ابا جی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور جب آپ پیسے دینے لگے ہیں، والدہ صاحبہ کو خدمت کرنے لگے ہیں، تو پھر اماں کو خدمت زیادہ ہوگی۔ ابے کو دیا ہے 200 تو امی کو 300 دینا پڑے گا۔ خدمت زیادہ ماں کی ہے، عزت زیادہ باپ کی ہے، اس وجہ سے اشرف ہے باپ والد گرامی، ان کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ جو اولاد والا ہو، یا اس والد سے مراد کیا ہے، یعنی مدد ضرورت لے لے، جو بھی اولاد والا ہو وہ دونوں کو شامل ہو جائے گا، ماں کو بھی شامل ہے اور باپ کو بھی شامل ہے۔ والد سے مراد کیا ہے؟ اولاد والا، ذو ولد، یوں لے لو اس کو، تو پھر ماں بھی اسی میں آ جائے گی اور باپ بھی اسی میں آ جائے گا۔ پھر کہا کہ وَوَلَدِ ہی، اولاد کو مذکر بھی شامل ہے، اولاد ولد کے، ولد ایسا لفظ ہے جو مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنث کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مقدم کیا والد کو، پھر اس کے اندر بھی بیٹی بیٹا آ گیا اس کے اندر، ولد کے اندر، لیکن پھر والد گرامی کو مقدم کیوں کیا؟ من والدہ و ولدہ، یوں بھی تو ہو سکتا تھا من ولدہ و والدہ۔ کہتے ہیں یہ اولاد جو ہے نا یہ مؤخر ہوتی ہے، باپ مقدم ہوتا ہے وجود کے لحاظ سے، ماں باپ ہوتے ہیں تو اولاد بنتی ہے، اس لحاظ سے ان کو مقدم کیا گیا ہے، والد صاحب کو، اولاد کو جو ہے مؤخر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور روایت نسائی میں یوں ہے، حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ، نسائی شریف میں یوں ہے۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کس کی؟ اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں مقدم کیا گیا والد گرامی کو اس کے وجود کے لحاظ سے، وہاں اولاد کو مقدم کیا گیا محبت کے لحاظ سے، تو وہاں پہ محبت کے لحاظ سے ان کو مقدم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہاں پہ یہ ہے کہ میں محبوب ہو جاؤں والدین سے بھی، جب اس کو ذو ولد کے معنی میں لیں گے والد صاحب کو، ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں اور اس کی تمام اولاد سے بھی میں محبوب ہو جاؤں۔ یہ اس کے بعد جو ہے
دوسرے قبیلے وغیرہ کا نام، مال کا نام نہیں لیا گیا یہاں پہ، نہ مال کا نام لیا گیا، نہ اپنی ذات کا نام لیا گیا، نہ دوسرے قبیلے کا نام لیا گیا۔ وہاں یہ بھی ہوتا نا، من والدہ و بلدہ و من نفسہ و اقربائہ، اس طرح ہوتا کہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں والدین سے بھی، اولاد سے بھی، اس کی اپنی ذات سے بھی، پورے کنبے قبیلے سب سے میں کیا ہو جاؤں، میں محبوب ہو جاؤں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ حق تو یہی بنتا ہے کہ ہر شے سے محبوب ہو۔ تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو زیادہ محبت ہوتی ہے نا ان کو ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ والدین سے محبت ہوتی ہے بندے کو، اولاد سے محبت ہوتی ہے، جب یہ آ گئے تو دوسرے تو بطریق اولا آ گئے۔ جس کی زیادہ محبت ہوتی ہے، جب ان سے بھی محبوب کو پیار رکھنا ہے، پیار ان سے بڑھ کر کرنا ہے، تو دوسروں سے تو بطریق اولا کرنا پڑے گا۔ جب ماں باپ سے محبت انسان کو اتنی ہوتی ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جب یہ ان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے تو دوسروں سے تو بطریق اولا مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ نمونے کے طور پر آگے نام لیا گیا ان کا، نمونے کے طور پر یہاں ان کا نام لیا گیا ہے۔ باقی جو بندہ کی ذات ہے، خود اس میں ذات بھی آ گئی کہ بندہ وہ ہے مومن تب ہوگا جب ماں باپ سے، اولاد سے، کنبے قبیلے سے، اپنی ذات سے بھی مجھے پیار بڑھ کر مجھ سے پیار کرے۔ کیوں قرآن پاک میں نہیں آتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی مقدم ہے۔ جب مقدم ہے ذات سے تو وہ اسی کے اندر وہ بھی آ گیا۔ وہ یہ نہ کہے کہ اپنی ذات جو ہے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر مصطفیٰ سے ہو، اپنی ذات سے نہ ہو۔ اگر اپنی ذات سے کرنا ہے تو پھر عمر والی بات بخاری شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے پیار کرتے ہو مجھ سے؟ کہا ہر شے سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، لیکن اپنی جان، اپنے والدین سے بڑھ کر میں آپ کو ان سے بھی ان سے محبت، آپ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ ہے مجھے، اور ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے مجھے۔ نبی پاک نے فرمایا تو مومن نہیں ہے۔ کہا قریب ہو جا، حضور نے ایسے ہاتھ پڑا ان کے سینے پر، ہمیں اب بتا۔ کہا سب کی محبت نکل گئی ہے، اب صرف ذات کی محبت کھڑی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، ایسے ہاتھ مار کے فرمایا اب بتا۔ اب کہتے ہیں بالکل اب میرے سے کسی کی محبت بھی نہیں رہی سوائے آپ کی محبت کے۔ حضور نے فرمایا انک الآن، فرمایا ہاں اب تو مومن ہو گیا ہے، اب تو مومن ہوا ہے۔ یہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ان کے سینے پر ہاتھ موڑا اور تصرف فرمایا، تصرف فرمایا حضور نے ایسے ہاتھ پکڑ کر ان کو سینے کو پاک صاف کر دیا، تصرف فرما دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے سوا کون تصرف کر سکتا ہے؟ شیخ محقق یہاں پہ لکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے سینے پر ہاتھ مار کر جو ہے نا وہ کیا کیا، از عمر رضی اللہ عنہ پرسید، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے پوچھا حال چیست، حال تیرا کیا ہے، مارا ہمارے بارے میں۔ کہا دوست می داری، دوست رکھتا ہے تو مجھے تو بس، یا غیر مارا، یا ہمارے سوا کسی اور کو بھی پیار کرتا ہے، غیر مارا نیز شریک می گردہ، اور دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ تو کہا محبت مشترک است شما و دوست می دارم و نفس را و فرزندان و مال و منال را نیز دوست می دارم۔ کہا محبت مشترک ہے تمہاری بھی، اور دوست رکھتا ہوں میں اپنی ذات کو بھی، اور اولاد کو بھی، اور مال و منال کو بھی، اور دوست رکھتا ہوں میں آپ کو بھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دستے برسینہ عمر زد، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک ید اللہ والا ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا، بتصرف کرد، اور تصرف بھی کیا، محبت نکالی یعنی ہاتھ لگا کر، تصرف کرد، تصرف کیا، وہ پرسید، پھر پوچھا اکنو حال چیز، اب بتا تیرا حال کیا ہے۔ تصرف کیا کہ نہ کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ظاہر ہوا کہ نہ ہوا کہ حضور تصرف فرماتے ہیں، تبھی تو ہاتھ مارنے کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں اب بتاؤ کیا حال ہے، یعنی وہ ہمارے ہاتھ کا فیضان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ عقیدہ ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ میں تصرف کر سکتا ہوں دلوں کے اعراض کو، میں دلوں کو پلٹ سکتا ہوں میں، تبھی تو پوچھ رہے ہیں ہاتھ لگا کر اب بتاؤ اب کیا حال ہے۔ کچھ کر بھی نہ سکتے ہوتے پوچھتے کیوں؟ سمجھ نہیں ہے؟ اب بتاؤ اکنو چگونا، اب کیا حال ہے؟ گفت، کہا ہما ساکت شد، سب کی محبت ختم ہو گئی، نماند اور نہ رہا کسی کی محبت مگر اللہ محبت تو یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ آپ کی محبت بچی ہے، اب کسی کی محبت بچی ہی نہیں ہے۔
بس ختم. اب آپ نے جو ہاتھ لگا دیا ہے، تصرف فرما دیا ہے، میرے دل سے سب کی محبتیں نکال دی ہیں، اب اس دل میں محبت ہے تو آقا دو عالم کی محبت ہے. آگے شیخ محقق نے ایک بات لکھی ہے ربائی: عمرم ہما صرف در وفایت بادا، عمرم ہما صرف در وفایت باد، میری ساری عمر تیری وفا میں چلی جائے. عمرم میری عمر، ہما ساری عمر، صرف در وفایت باد تیری وفا میں چلی جائے. جانو دلو دین من فدایت باد، میری جان بھی، دل بھی اور دین بھی، وہ دین من اور میرا دین بھی فدایت بادا، یہ بھی قربان ہو جائے. محبوب من از جالو دلو عمر توئی، آئے ہائے ہائے، محبوب من، محبوب میرے، از جانو دل با عمر توئی، میری جان سے بھی تو پیارا ہے، دل سے بھی تو پیارا ہے، عمر سے بھی تو ہی تو ہے. بس ہاں جی، محبوب من از جانو دلو عمر توئی، ہر چیز من خستہ برایت باد، ہر چیز میری آپ پہ قربان ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری ہر چیز آپ پہ قربان ہو. شیخ محقق نے اشعار لکھ کر یہ تو دوبارہ کر دیا ہے نا. یہ صوفی بزرگ ہیں اور کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا خشک مولوی نہ بننا. لکھتے ہیں اخبار الاخیار کے آخر میں اپنا حال، مجھے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ بیٹا ایک خشک ملا بھی ہوتے ہیں تو خشک ملا نہیں بننا. یہ جو اشعار ہوتے ہیں نا یہ دل کو بھانے والے ہوتے ہیں اور بندے کو ٹچ کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے شیخ محقق نے اپنے والد صاحب کی اس پر، اپنے والد گرامی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خشکی نہیں ہونے دیتے. ہاں، خشکی نہیں ہونے دیتے. یہ سبحان اللہ. عمر نے پھر یہ کہا کہ حضور تصرف فرمایا تو اب کہا کہ اب بتاؤ. اب شیخ محقق فرما رہے ہیں، آقا دو عالم تصرف فرماتے ہیں. چلو اب یہ ہے کہ ان دونوں کو صرف نمونے کے طور پر بھی بیان کیا، والد ہی والد ہی کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو آ رہا ہے والناس اجمعین، اس پہ تو سارے آ گئے، عز و اقربا والے سارے آ گئے. والناس اجمعین تقیر بھی لگا دی، الناس تو آگے لوگ سارے آ گئے تھے، پھر تقیر لگا کر فرما دیا سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. ایسی سمجھ نہیں ہے. اب یہاں محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ ایک محبت ہوتی جبلی، طبعی، طبیعت والی محبت، کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے، وہ تو رہے گی محبت. لیکن یہاں جو محبت ہے یہ بتا رہے ہیں ملا علی قاری علیہ رحمت، لیس المراد الحب الطبیعی، یہاں محبت طبیعی مراد نہیں، لأنہ لا يدخل تحت الاختیار، وہ محبت بندے کے اختیار میں ہوتی ہی نہیں ہے کہ بندہ محبت ماں باپ سے نہ کرے. طبیعت کے لحاظ سے تو محبت ہوتی ہے ماں باپ سے، نہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور اس پہ تو بندے کو اختیار ہے ہی نہیں کہ محبت ماں باپ سے کرتا ہے. لأنہ اللہ پاک نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بلکہ مراد یہاں کون سی محبت ہے؟ بل المراد الحب العقلی الذی یوجب ایثار ما یقتضی العقل، یہاں وہ محبت ہے، عقلی محبت ہے، وہ جو واجب کرتی ہے، جس کو تقاضا کرتا ہے، عقل کہتا ہے کہ اس کام کو کیا جائے، اور عقل کہتا ہے یہ کام کو کیا جائے، اس کے خلاف والی بات کو چھوڑ دی جائے. عقلی محبت مراد ہے یہاں پہ. عقل کہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے، اگرچہ بظاہر وہ کام صحیح، طبیعت کے لحاظ سے وہ صحیح نہ ہو. جیسے ایک بیمار ہوتا ہے مریض، اسے کہا جائے انجیکشن لگواؤ، تو کیا وہ لگوائے گا؟ طبیعت چاہتی ہے اس کی؟ طبیعت نہیں چاہتی طبیعت اس کی. اس طرح اس کو کڑوی دوائی دی جائے کہ اس کو مریض کو، وہ کھاتا ہے، اس کی طبیعت نفرت کر رہی ہوتی ہے. عقل کہہ رہا ہوتا ہے تو کھائے گا تو تجھے شفا مل جائے گی. طبیعت نفرت کرتی ہے، انجیکشن لگوانے سے طبیعت درد ہوتا ہے بندے کو، طبیعت کہتی ہے انجیکشن بھی نہ لگواؤ، کڑوی دوائی بھی نہ دو. عقل کہتا ہے نہیں، بظاہر یہ کڑواہٹ ہے، اس کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے. یہاں یہ محبت مراد ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بھی حکم فرما دے، دل نہ کہتا ہو، دل کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو تھپڑ مار دے، کہتا طبیعت کہتی ہے، لیکن جب آقا دو عالم کا واسطہ آ جائے، مسئلہ بیچ میں آ جائے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور جو تماچا مارا اور بابل والد صاحب وہاں پہنچ گئے، کہا مجھے یہ مار دیا ہے. نبی پاک نے بلایا صدیق یہ کیا کیا ہے؟ کہا حضور یہ تو شکر مانی، آج میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں اس کو ختم کر دیتا. یہ ہے، یہ محبت ہے، عقلی محبت ہے کہ عقل کہتا ہے کہ ہر چیز قربان کر بپیش مصطفیٰ، آقا دو عالم ہر چیز کو قربان کر دو.
تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے مریض جو ہے وہ دعا کی محبت ہوتی ہے اسے، اور اس کی طرف میل بھی ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اس کو پکڑ بھی رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، میری اصلاح ہے، میری اس کے اندر کیا ہے، صحت ہے، حالانکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اسے نفرت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلا اب مثال دیتے ہیں، لو امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل ابویہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو، کسی کو کہہ دے اپنے ماں باپ کو قتل کر دے، واولاد الکافرین، اے اپنی اولاد کو مار دے، تو کافر تیری اولاد ہے اس کو مار دے، یا نبی پاک فرما دے ان یقاتل الکفار، کافروں سے قتال کر، حتی یکون شہیدا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو جائے گا، لاحبا، تو پسند کرے گا وہ اس بات کو، ان یختار ذالک، وہ اس کو پسند کرے گا اس بات کو، اپنی اولاد کو بھی مار دے گا، اپنے ماں باپ کو بھی مار دے گا، لعلمہ، اسے علم ہے، ان سلامت فی امتثال امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سلامتی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی فرما برداری کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو، تو حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہو، اور کون سی محبت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں والد ہی یہ نمونے کے طور پر آئے ہیں، الناس اس کی تقریر ہے کہ سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرے، محبت کرے۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو شیخ محقق نے یہاں لکھی ہے، وہی بات یہاں پہ ملا علی قاری بھی لکھ رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مما نرتقا الى غایت هذه المرتبہ، جو اس مرتبے پہ پہنچے ہے، جو سب سے بڑھ کر جس نے آقا دو عالم سے محبت پیار کی ہے، سب سے پہلے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مما نرتقا الى غایت هذه المرتبہ وحیات هذه المزیہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، فانه لما سمع هذا الحدیث، جب انہوں نے یہ حدیث سنی تھی، اخبر بالصدق، انہوں نے خبر دی تھی صدق کے ہاتھ، حتی واصل ببرکت صدقه الى کمال ذالک، اس برکت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے، فقال بمقتضى الامر الطبعی، طبیعی لحاظ سے اسے کہا لانت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء، کہ آپ ہر شے سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، الا من نفسی، مگر میرے سوا، مگر میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں، جب آپ کی میری محبت آئے گی تو میں اپنی محبت زیادہ کرتا ہوں، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ فقال، آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تو مومن نہیں ہوا یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی جب تک تو مجھے محبوب نہیں سمجھے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ تو پھر حضور نے اپنا ہاتھ مارا، تصرف فرمایا، فقال عمر، پس عمر نے کہا، فإنک الآن، پس اب تو واللہ احب الی من نفسی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا رسول اللہ، اب آپ زیادہ محبوب ہیں میری جان سے بھی۔ فقال الآن، پھر حضور نے فرمایا، الآن، اب یا عمر تم ایمانک، اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں روایت کیا بخاری نے، اور احتمال ہے، دو احتمال رکھتا ہے، انہ فاہم اولا، سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے پہلی مرتبہ، ان المراد بہ الحب الطبعی، یہاں محبت طبعی مراد ہے کہ ہر بندے کو اپنی ذات سے تو محبت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا دیا میں اپنی ذات سے پیار کرتا ہوں، جب آپ کی باری آ گئی تو آپ سے بڑھ کر پیار جان سے کروں گا، باقی کسی سے نہیں کروں گا، اپنی جان تو پیاری ہوتی ہے طبیعت کے لحاظ سے۔ تو ثم علما، پھر جان لیا، ان المراد الحب الایمانی، اور وہ عقلی، یہاں جو محبت مراد مصطفیٰ لے رہے ہیں وہ ایمانی اور عقلی محبت ہے، فاظہر بما ادمر، پھر جو کچھ دل میں تھا اس کا اظہار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہ اوصلہ اللہ تعالی الی مقام الاتم، کہ عمر فاروق کو اللہ پاک نے اس مقام پہ پہنچایا بے برکت توجہ ہی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے اس مقام پر پہنچایا، فتابع فی قلبہ، آپ نے مہر لگا دی اس کے دل میں، حتی اپنی محبت کی مہر لگا دی، حتی صار کانہ حیاتہ ولبہ، حتی کہ ایسے ہو گئے کہ مصطفیٰ ہی ان کی زندگی ہے، ان کا سب خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا یہ اللہ والے نہیں ہیں؟ کیا یہ محبت مصطفیٰ والے نہیں ہیں؟ یہاں ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے اور شیخ کے محقق نے بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب پہ غالب ہے، ماں باپ ہوں، اولاد ہو، جان ہو، جو کچھ بھی ہو، حضور کی محبت سب سے آگے ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ محبت کسی سے ہوتی ہے دو وجہوں سے، محبت کسی سے ہوتی ہے دو وجہوں سے، ایک اس کی جسم کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر بندہ اس کو پیار کرتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے دو وجہ اس کی ہو سکتی ہے، کیا اس کے حسن کو دیکھ کر، یہ حسن ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اس کو پیار کرتے ہیں، دوسری اس کے احسانات اتنے ہوتے ہیں،
اس کے احسان بندے پہ اتنے ہوتے ہیں، بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی ہاتھ پا کرتے کیا عزت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اس سے. تو پھر بتاؤ پوری کائنات میں کوئی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر، جس کے جو ہے وہ احسان کم ہو، یا انسان احسانات کی کوئی انتہا ہو، یا آقا علیہ السلام کے حسن کی کوئی انتہا ہو؟ جب دونوں چیزیں اتم طریقے پہ موجود ہیں آقا دو عالم کے اندر، حسن بھی ایسا کہ یوسف علیہ السلام بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ منہ چھپا بیٹھے ہیں، چاند بھی دیکھ ان کو دیکھ کر شرما جائے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیا بات ہے، اور ان کے اخلاق کی کیا بات ہے کہ جن کی حسن کی تعریف خدا فرما رہا ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم پر فیض ہے. خلق عظیم نیچے ہے، آپ اس کے اوپر ہیں. اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ بلندی کے لیے آتا ہے. زید علی السطح ہے، زید چھت پر ہے، چھت نیچے ہے، زید اوپر ہے، اور میرے آقا وہ خلق عظیم نیچے ہے، آپ اس کے اوپر ہیں. جن کی حسن کی تعریف بھی اللہ فرما دے، وَالضُّحَىٰ، چہرہ وَالضُّحَىٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ، رات کی قسم، زلف مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم. جن کی حسن کی تعریف قسم اللہ کھائے، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، لا اقسم بہذا البلد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھ کر عمر نے کہا تھا، شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے قدمین طیبین جو مٹی لگتی ہے اللہ اس کی بھی قسمیں کھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، اللہ کریم آپ کے قدمین طیبین سے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کی بھی قسمیں کھا رہا ہے. اتنا مقام بڑھ گیا ہے آپ کا، اتنا مقام آپ کا بڑھ گیا ہے رب کی بارگاہ میں، قدموں پہ نیچے آنے والی مٹی قسمیں کھا رہا ہے. شیخ محقق نے کہا ہے، کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ہو کے مصطفیٰ کے قدموں کی مٹی کی عظمت بیان کرے اور قسمیں کھائے اس کی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، تم گالے لوگ ہو، تم پتہ ہی نہیں تمہیں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. یہاں اللہ کی شان کم نہیں ہوئی اس طرح کہنے سے، قسمیں مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی قسمیں کھائے، تو اللہ کی شان کم نہیں ہوئی کہ وہ خدا ہو کر مصطفیٰ کے قدموں کی مٹی قسم کھاتا ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، دوسروں کو بتانے کے لیے. اور لوگوں نہ سمجھنا مصطفیٰ کا مقام کوئی چھوٹا موٹا میری بارگاہ میں، نہیں نہیں نہیں، اس کا مقام یہ ہے، اس کی ہر چیز سے مجھے پیار ہے. جہاں میرے آقا قدم رکھ دیتے ہیں اس مٹی کی بھی قسمیں کھاتا ہوں میں. اس شیخ محقق کی قبر پر کروڑوں حرامتے جائیں، اس سوال کو جو آج بلا کرتے ہیں اس کو حل کر کے گائے، اور ان کی بات تو ٹھنڈک ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اچھا جی، محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے حسن کی وجہ سے، یا پھر ہوتی ہے محبت کس وجہ سے؟ احسان کی وجہ سے. اٹھاؤں شیخ محقق کو، ہے دل، خشکی نہیں ادھر، خشکی تری ہے ادھر. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدا کے منشاء محبت و باعث مودت. منشاء محبت اور باعث مودت. محبت کا باعث کون ہے؟ حسنست یا احسان، یا حسنست حسن ہے یا احسان ہے. وَإِن ہر دو صفت، اور یہ ہر دو صفتیں از مخلوقات، تمام مخلوقات سے بکمال و تمام منحصر است در ذات سید کائنات. اور یہ دونوں صفتیں کمال ہو، بکمال کمال کے ساتھ، وہ تمام مکمل کے ساتھ، منحصر است یہ بند ہے مصطفیٰ کی ذات میں، در ذات سید کائنات کہ اجمل و اکمل خلق است، کہ وہ اجمل بھی ہیں، تمام مخلوق سے اجمل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت منحصر و مقصود است در ذات کامل صفات حضرت واہب العطیات جل جلالہ و حضرت مرآت جمال و کمال اوست. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جمال اور کمال کا آئینہ ہے، شیشہ ہے. سبحان اللہ. ومرآت جمال و کمال اوست. پس احبیت را خواہ نسبت بحضرت عزت کند یا بحضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دارند، ہر دو صحیح است و بقی بحقیقت ہر دو یکے است. حقیقت یہ ہے ہر دونوں ایک ہیں، خدا اور مصطفیٰ ایک ہے. سبحان اللہ. اے ہے شان. آگے کہتا ہے رباعی، ہم حسن و جمال بے نہایت داری ہیں. ہما حسن و جمال بے نہایت داری. یا رسول اللہ آپ حسن اور جمال
بے نہایت داری، آپ بے انتہا رکھتے ہیں، آپ کے اندر نہ حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ آپ کے اندر جمال کی کوئی انتہا ہے۔ ہم جود و کرم بحد غایت داری، جود و کرم بھی انتہائی رکھتے ہیں آپ۔ ہم حسن ترا مسلم، تیرا حسن بھی مسلم، بہم احسان، تیرا احسان بھی مسلم ہے، تیرا حسن بھی اور احسان بھی تیرا مسلم ہے۔ محبوب تو ہی ہے، ہر دو آیت داری، تو ہر دونوں نشانیاں رکھتا ہے، حسن بھی رکھتا ہے، احسان بھی رکھتا ہے۔ ہاں، ہم حسن و جمال بے نہایت داری، ہم جود و کرم بحد غایت داری، ہم حسن ترا مسلم، ہم احسان، محبوب توئی کہ ہر دو آیت داری۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، اور اس کی زندہ جاوید مثالیں موجود ہیں، صدیق اکبر سے لے کر ممتاز قادری سے لے کر اور ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی تک قربان کر دیا سب کو، ہر چیز پیچھے ہے، اور غازی ممتاز قادری ہوں اور غازی علم الدین شہید ہوں، شفقت چیمہ ہوں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، سب نے ایسے کر کے دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔